بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الصلاۃ والسلام علی خاتم النبیین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ عید کا دن بڑی خوشی کا دن ہے۔ یہ تہوار مسلمانوں کے لیے جہاں انتہائی عقیدت اور احترام کا دن ہے، وہاں یہ خوشیاں بانٹنے کا دن بھی ہے۔ اگر میں بات کروں آج سے 50 سال پہلے کی عید کے دن کی اور پھر آج کے دور کے دن کی عید کی، تو اس میں مجھے بہت زیادہ فرق نظر آتا ہے۔ آج سے 50 سال پہلے بہت زیادہ غربت کے حالات تھے، لیکن اس غربت کے حالات میں خوشیاں بہت زیادہ تھیں، سکون بہت زیادہ تھا۔ لوگوں کے اندر ایک خوشیاں بانٹنے کا جو طور طریقہ تھا وہ بہت اچھا تھا۔ سماجی تعلقات لوگوں کے بہت زیادہ بہتر ہوتے تھے، اچھے ہوتے تھے۔ لیکن اس کے مقابلے میں آج کے دن جہاں پہ لوگوں کے پاس دولت کی ریل پیل ہے، جہاں انواع و اقسام کی چیزیں لوگوں کے پاس موجود ہیں، جہاں لوگوں کے پاس اتنی دولت ہے کہ اس کو وہ جتنا تقسیم کریں کم ہے، لیکن وہاں پر وہ سکون نہیں ہے، وہ خوشیاں نہیں ہیں، وہ سماجی تعلقات نہیں ہیں جو آج سے 50 سال پہلے تھے۔ آج سے 50 سال پہلے عید کا دن چھوٹے بچوں کے لیے اس قدر انتہائی خوشی کا دن ہوتا تھا کہ اس عید کے دن کے موقع پر انہیں نئے کپڑے ملتے تھے، جو وہ پورا سال کسی بھی فنکشنز کے اندر، کسی شادی کے اندر وہی وہ کپڑے پہنتے تھے۔ جہاں کہیں آنا جانا ہوتا تھا تو انہی کپڑوں کو استعمال کیا جاتا تھا، اور وہ صرف اور صرف اس عید والے دن ان کو ملا کرتے تھے، کیونکہ ہمارے والدین اتنی سکت نہیں رکھتے تھے کہ ہمیں ہر روز یا ہمیں ہر کسی تہوار کے اوپر ایک نیا جوڑا خرید کر دیں، اور وہ بھی وہ جوڑا ہوتا تھا جو کسی دکان سے جا کر کپڑے لیے جاتے تھے، اور پھر ان کو ان درزیوں کے جو پروفیشنل درزی ہوا کرتے تھے گاؤں میں، دیہاتوں میں، ان سے ان کو سلوایا جاتا تھا، اور وہ ان کپڑوں کو وہاں پر سلوانے کے لیے جانا، ان سے لے کر آنا، یہ ہمارے لیے ایک بہت بڑی خوشی کا سبب ہوتا تھا۔ لیکن آج اس کے بدلے میں یہاں ہر تہوار پر ہمارے بچے، ہماری یہ نوجوان نسل جہاں انواع و اقسام کے جوڑے اور کپڑے اور دیگر جو ہیں وہ چیزیں عید کے لیے لیتے ہیں، لیکن وہ خوشی ان کو نہیں ہوتی ہے، کیونکہ یہ ہر موقع پر اس طرح کے نئے جوڑے لیتے ہیں جن کو سنبھالنا ان کے لیے مشکل ہوتا ہے۔ لیکن اس کے باوجود گھر میں کپڑوں کے ڈھیر لگے ہیں، لیکن پھر بھی عید کے موقع پر وہ ایک نیا جوڑا یا کئی قسم کے نئے جوڑے لینا ان کے لیے ضرورت ہوتی ہے۔ پرانے دور میں آج سے 50 سال کے پہلے کی بات کروں تو وہاں ایک عید کا دن ایک ایسا سماجی تہوار ہوتا تھا کہ لوگ ایک دوسرے کے ساتھ مل کر خوشیاں بانٹتے تھے، لوگ ایک دوسرے کے ساتھ گلے مل کر وہ تمام جو ان کی ناراضگیاں ہوتی تھیں، جو ان کے اندر دل کے اندر کسی بھی موقع پر ایک ناراضگی پیدا ہو جاتی تھی، وہ اس عید کے دن وہ سب کچھ بھلا دیتے تھے۔ وہ سب لوگ عید پر اکٹھے ہوتے تھے اپنے گاؤں میں، لوگ ان کو ملنے کے لیے جاتے تھے، ان کے ساتھ عید کی خوشیاں بانٹتے تھے، لوگ ان کے ساتھ بیٹھ کر وہ خوشیاں تقسیم کرتے تھے۔ بزرگوں کی محفلیں ہوتی تھیں جہاں پر لوگ بیٹھتے تھے، ہمارے بچے بیٹھتے تھے، ہم اس وقت اگر بچے تھے تو ہم وہاں سے اس محفل کے اندر بہت کچھ سیکھتے تھے۔ لیکن آج کے دور میں وہ بزرگوں کی محفلیں نہیں ہیں، وہ بزرگوں کا بیٹھنا نہیں ہے، وہ ان لوگوں کا جو اپنے گھر سے باہر دور دراز جا کر اپنی ملازمت کے سلسلے میں جاتے ہیں اور اپنی روزی روٹی کمانے کے لیے ملازمتیں کرتے ہیں، ان کے اندر وہ چاشنی نہیں ہے،
وہ ان کے اندر ایک کھچاؤ نہیں ہے کہ وہ اپنے گاؤں میں جائیں. اگر کوئی جاتا بھی ہے تو وہ اپنے گھر کے اندر اس عید کو منانے کی کوشش کرتا ہے. وہ کسی بزرگ کے پاس نہیں جاتا ہے, کسی بڑے کے پاس نہیں جاتا ہے, اور ان بڑے لوگوں کی محفل میں بیٹھنے کو وہ ترجیح نہیں دیتا ہے. وہ جاتے ہیں لیکن اپنے گھر کے اندر. اب وہ جو ایک سماجی ماحول تھا, اب وہ جو سماجی ایک لوگوں کے تعلقات تھے, ایک اجتماعی بیٹھنے کا جو رجحان تھا, وہ کم ہو کر وہ اپنے گھر تک محدود ہو گیا ہے. تو یہ وہ عید کی جو خوشیاں ہیں وہ کم ہو کر اپنے گھر کی چار دیواری تک رہ گئی ہیں. تو آج سے 50 سال پہلے کی جو عید تھی وہ اس قدر خوشیوں سے بری ہوتی تھی, اس قدر لوگوں کے ساتھ ملنے جلنے سے بری ہوتی تھی, جو کہ آج کل نہیں ہے. آج ہم اپنی جگہ پر بیٹھ کر اپنے موبائل کے ذریعے, سوشل میڈیا کے ذریعے ایک پوسٹ لگا کر تمام لوگوں کو وہ عید کی مبارکیں دے دیتے ہیں. لیکن آج سے 50 سال پہلے یہ لوگوں کا طریقہ ہوتا تھا, یہ لوگوں کا ایک دستور ہوتا تھا کہ وہ اپنے رشتہ داروں کے گھر میں جاتے تھے اور گھر میں جا کر ان سے عید ملتے تھے. ان کے گھر میں جا کر ان کے پکے ہوئے پکوانوں کے اندر اپنی شیئرنگ کرتے تھے. ہر ایک جو اپنے گھر میں کھانا پکاتا تھا, وہ جو بھی ہوتا تھا وہ اپنے رشتہ داروں میں ضرور بانٹتا تھا, اور اس بانٹنے کو اولین فرض سمجھا جاتا تھا. وہ جو کھانا پکتا تھا, وہ جو تہوار کے دنوں کے اندر جو چیزیں پکتی تھی, انہیں وہ اپنے رشتہ داروں میں شیئر کرنا, رشتہ داروں کے پاس لے کر جانا, وہ سعادت سمجھا جاتا تھا. ہم اپنی اس 5-7 سال کی عمر میں, 6-7 سال کی عمر میں ہمارا یہ فرض ہوتا تھا, ہماری یہ ڈیوٹی ہوتی تھی کہ ہماری مائیں جو کچھ پکاتی تھیں ہم ان کو اپنے رشتہ داروں میں بانٹ کر خوشیاں تقسیم کرتے تھے, خوشیاں لیتے تھے, ان سے عیدی لیتے تھے. اور وہ عیدی آج کے دور میں شاید چند روپوں کی صورت میں ہوتی تھی, 1 روپے یا 2 روپے کی صورت میں ہوتی تھی. آج اس کے بدلے میں عیدی کی مقدار ہزاروں میں بڑھ گئی ہے, لیکن وہ خوشیاں نہیں ہیں. یہ صرف اس وجہ سے نہیں ہے کہ ہمارے سماجی ریلیشن شپ کم ہو گئے ہیں, ہم نے دوسروں کے ساتھ جا کر خوشیاں جو ہے وہ تقسیم کرنی چھوڑ دی ہیں. ہم اس وقت ایک موبائل کی دنیا کے اندر گم ہو گئے ہیں, ہم اپنے گھر کی چار دیواری کے اندر گم ہو گئے ہیں. اور یہی وجہ ہے کہ وہ خوشیوں کے اندر, عید کی خوشیوں کے اندر وہ چاشنی نہیں رہی ہے, وہ رونقیں نہیں رہی ہیں, وہ محبتیں نہیں رہی ہیں, وہ جو رشتہ داریاں تھیں, وہ جو تعلقات تھے, ان کے اندر کمی آنا شروع ہو گئی ہے. اب عید کے موقع پر ہم اگر کسی کو ٹیلی فون کر کے اس کو عید مبارک کہہ دیں تو یہ بہت بڑی بات ہے ہمارے لیے, اس وقت کے دور کے لیے. لیکن وہ بھی وہی بزرگ, وہی بڑی عمر کے لوگ کسی کو عید مبارک کہیں گے. اگر ہم اپنی نوجوان نسل کی بات کریں تو وہ شاید کسی کو فون کر کے کسی کو عید مبارک بات کہنا بھی ان کے لیے کوئی عجوبے سے کم نہیں ہے, کیونکہ ان کی اپنی سوشل لائف ہے اور ان کے اپنے طور طریقے ہیں. اس کے اندر ان چیزوں کو جو ہے وہ متروک سمجھ دیا گیا ہے, ان کو ان چیزوں کو نکال دیا گیا ہے. اسی وجہ سے ہمارے جو سماجی تعلقات ہیں, ہمارے جو رشتہ داروں کے ساتھ تعلقات ہیں, ہمارے جو دوستوں کے ساتھ تعلقات ہیں, ہمارے جو برادری ازم ہے, اس میں کمی آتی جا رہی ہے. اور یہ کمی ہماری آنے والی خوشیوں کو کم کر رہی ہے. ہمارے اندر جو لوگ غم کو بانٹ لیتے تھے وہ کم ہوتا جا رہا ہے. میں یہاں پہ اکثر لوگوں کے ساتھ ذکر کرتا ہوں کہ میری عمر 5 سے 6 سال ہوگی. میرے پاس ایک چھوٹا سا ریڈیو ہوتا تھا جو اس دور میں ایک بہت بڑی چیز سمجھی جاتی تھی. ٹی وی کا تو نام نشان ہی نہیں تھا, تو ریڈیو کو لوگ ایک خبر کا ذریعہ سمجھتے تھے اور ریڈیو کو سے ہی باتیں سنا کرتے تھے. تو میں رات کے وقت, گرمیوں کی راتوں میں میں رات کے وقت ریڈیو لگا کر سن رہا تھا. ہمارے سے
کوئی آدھا کلومیٹر دور ایک فوتگی ہوئی تھی جس کو کم از کم 10 دن گزر چکے تھے. تو میرے والد صاحب نے مجھے کہا کہ آپ ریڈیو کی آواز کو آہستہ کرو، اگر ان تک یہ آواز پہنچ گئی تو وہ کیا خیال کریں گے کہ یہاں پر تو آپ ریڈیو بجا رہے ہیں اور ان کے ہاں فوتگی ہوئی ہے. اور یہ اس فوتگی کو 10 دن کم و بیش گزر چکے تھے. وہاں پہ لوگوں کا آنے جانے کا سلسلہ ابھی تک شاید جاری ہوگا، لیکن رات کی میرے ریڈیو کی آواز وہاں تک نہیں پہنچ پا رہی تھی، اور نہیں پہنچنے کا کوئی سوال ہی نہیں پیدا ہوتا تھا، کیونکہ اتنی دور تھی کہ وہاں پہ آواز کا جانا پہنچنا بہت مشکل تھا. لیکن میرے والد صاحب کا کہنا تھا کہ شاید کوئی رستے سے گزرتا ہوا بندہ بھی یہ سن لے کہ یہاں پر ریڈیو لگا ہوا ہے. یہ وہ خلوص تھا لوگوں کے اندر، یہ وہ لوگوں کو دکھ بانٹنے کا ایک ذریعہ تھا کہ ایک کا دکھ جو تھا وہ لوگ کئی کئی دن تک اس دکھ کو محسوس کرتے تھے. آج ایک گھر میں شادیانے بج رہے ہوتے ہیں اور دوسرے گھر میں جو ہے وہ مرگ ہوئی ہوتی ہے، فوتگی ہوئی ہوتی ہے، وہاں پہ جنازہ اٹھ رہا ہوتا ہے، لیکن لوگوں کو نہیں پرواہ ہوتا ہے کہ ایک طرف جنازہ اٹھ رہا ہے اور دوسری طرف شہنائیاں بجائی جا رہی ہوتی ہیں. یہ صرف یہی وجہ ہے کہ ہماری خوشیاں کم ہو گئی ہیں. اس لیے کم ہو گئی ہیں کہ ہم نے دوسرے لوگوں کے دکھ بانٹنے کم کر دیے ہیں. یہ دکھ بانٹنا ہی بہت بڑی چیز ہوتی ہے جو خوشیاں تقسیم کرنے کا ذریعہ بنتی ہے. اسی وجہ سے آج ہم سب لوگ اپنے اندر غم کا ڈھیر لیے بیٹھے ہیں، لیکن خوشیاں اور سکون کم ہو چکا ہے. اگر ہم دوسروں کی جو غم ہے ان کو بانٹنا شروع کر دیں، ان کے غموں کو اپنا غم سمجھنا شروع کر دیں، تو آج بھی وہ دور آ سکتا ہے، آج بھی وہ رونقیں بحال ہو سکتی ہیں، آج بھی وہ خوشیاں بڑھائی جا سکتی ہیں جو آج سے 50 سال پہلے کے لوگوں کے اندر تھیں. کاش وہ خوشیاں لوٹ آئیں. کاش ہم اپنے بچوں کی تربیت اس لحاظ سے کر لیں کہ ہم کس معاشرے کے رہنے والے تھے اور کس معاشرے میں آ کر گم ہو گئے ہیں کہ ہم سے سب کچھ جو ہے وہ دور ہوتا جا رہا ہے. نہ وہ ہمیں خوشیاں مل رہی ہیں، نہ وہ ہم دوسروں کے غم کے اندر شریک ہو رہے ہیں، نہ ہمارا کوئی غم بانٹنے کے لیے تیار ہے. یہ سب چیزیں اسی صورت میں ممکن ہے جب ہم اسی سماجی لائف کے اندر آ جائیں، اسی معاشرے کے اندر آ جائیں جو آج سے 50 سال پہلے کا معاشرہ تھا، جو آج سے 50 سال پہلے کی سماجی زندگی تھی. اگر ہم اس معاشرے میں چلے جائیں تو شاید ہمارے ملک کے اندر جتنے لوگوں کے اندر غم ہے، جتنے لوگوں کے اندر پریشانیاں ہیں، وہ سب کی سب ختم ہو سکتی ہیں اور ہم سب خوشیوں کو تقسیم کرنے والے بن سکتے ہیں.